اچھا شاہ صاحب، ایک اور بات ہے کہ جب انسان مطالعہ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو اس کے پاس اتنا وقت نہیں بچتا کہ وہ توبہ استغفار کر سکے، اس کے پاس اتنا وقت نہیں بچتا کہ وہ بیٹھ کر گرہ وزاری کر سکے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کر سکے، نوافل ادا کر سکے. اور بڑے بڑے علماء دیکھیں کہ لوگ جو ہیں وہ نوافل میں لگے ہوئے ہیں اور وہ کتاب کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مطالعے میں لگے ہوئے ہیں. تو میرے ذہن میں یہ بات اور یہ سوال آتا تھا کہ اس بندے کو بھی تو ضرورت ہے عبادت کی، اس بندے کو بھی ضرورت ہے کہ وہ استغفار کرے، وہ توبہ کرے، وہ دعائیں کرے. تو ایک حدیث میری نظر سے گزری تو مزہ آ گیا. حضور نبی کریم رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العالم یستغفر له من فی السماوات و ما فی الارض، کہ دوسرے اگر گناہ کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں، خطا کرتے ہیں، جرم کرتے ہیں تو اس کی معافی خود مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ خود استغفار کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں. لیکن اگر عالم دین سے کوئی خطا ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو حضور فرماتے ہیں اس کو ٹائم نہیں مل رہا، اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹی لگا دی ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز وہ اس کے لیے بخشش کی دعا کر رہی ہے. سبحان اللہ، ایون کے حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ مچھلیاں بھی اس کے لیے دریاؤں میں دعائیں کر رہی ہیں، اور زمین پر رینگنے والے کیڑے بھی اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. اور اس دعاؤں کی وجہ یہ ہے کہ وہ بندہ دین کے کام میں لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق اس کے کام میں لگا دی. اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ایک بندہ میرے دین کو پھیلانے کے لیے اور میرے دین کا پیغام عام کرنے کے لیے، انسانیت کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اور انسانیت کی ترقی کے لیے وہ بندہ محنت اور کوشش کر رہا ہو اور پھر اس کے اپنے نامہ اعمال کی سیاہی کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جائے. اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچانے کے لیے یہ اہتمام اور انتظام کر دیتا ہے کہ مخلوق کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ یہ بندہ اگرچہ سو رہا ہے، یہ بندہ چونکہ میرے دین کے پھیلاؤ کا ذریعہ اور سبب بن رہا ہے اور خلق خدا کی بہتری میں لگا ہوا ہے، لہٰذا اس کے لیے میری بارگاہ میں بخشش اور مغفرت کرتے رہو تاکہ میں اس کو تمہاری دعاؤں کی وجہ سے بخش دوں اور اس کی مغفرت کر دوں اور جنت الفردوس میں اس کو مقام. اچھا، آپ نے مجھ سے پہلے سوال کیا تھا کہ علماء کے درجات اور علماء کی فضیلت، تو وہ تو قرآن خود کہتا ہے والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو درجہ ہی تو عطا کیا ہے، مرتبہ عطا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو درجات عطا کیے، مراتب عطا کیے. تو بہرحال کوئی دور ہو، کوئی زمانہ ہو، کسی زمانے میں بھی عالم دین سے کوئی بندہ بے نیاز نہیں ہو سکتا کہ ہمیں علماء کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو ضرورت کا بھی اصل میں چکر یہ ہے کہ ہم جس چیز کو امپورٹنٹ سمجھتے ہیں وہ ضروری ہے، پھر اس کے لیے ہم کسی اور سے رہنمائی لینا ضروری سمجھ لیتے ہیں. مثال کے طور پر آپ یہ سمجھیں کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میڈیکل کا علم حاصل کروں تو اس کے نزدیک پھر زیادہ امپورٹنٹ ہوگا کوئی ایسا بندہ جس بندے کے پاس میڈیکل کا علم ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ میڈیکل کا علم حاصل کرنا چاہ رہا ہے. آج اس دور کے اندر جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ دین کا علم حاصل نہیں کرنا چاہتے اور دین کو پڑھنا نہیں چاہتے. اگر دین کا علم حاصل کرنا چاہیں، دین کو پڑھنا چاہیں، ان کے لیے تو بڑی آسان بات ہے. ان کے نزدیک تو علماء کی قدر و قیمت خود بخود ہی ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے گی، کیونکہ وہ چیز، وہ بھیک، وہ خیرات جو وہ لینا چاہتے ہیں جس در سے ان کو ملے گی اسی در کے ساتھ ان کی وابستگی ہو جائے گی. انہیں چونکہ ضرورت نہیں محسوس کرتے معاشرے میں اور دین کے ساتھ وہ لگاؤ، وہ تعلق نہیں رہا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بورڈ ہو جانے کی وجہ سے، زمانے کے اعتبار سے کچھ دور چلے جانے کی وجہ سے، اور پھر دنیا کی رنگینیوں میں کھو جانے کی وجہ سے، اور پھر ہمارا جو سسٹم اور نظام ہے اس نظام کی وجہ سے چونکہ اسلامی اور دینی تعلیمات پر جو ہے وہ پوری طرح عمل نہیں ہو رہا، اس وجہ سے ہم دین کی ضرورت کو اس طرح محسوس نہیں کرتے. جب معاشرہ دین کی ضرورت کو محسوس کرنے لگے اور جب معاشرے کا ہر فرد کوئی کام کرنے سے پہلے اور کوئی قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچے کہ میں نے اس کو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق اٹھانا ہے، اللہ رسول کی مرضی کے خلاف میں نے قدم نہیں اٹھانا، تو پھر اس کو پتہ چل جائے گا کہ عالم دین کی کتنی ضرورت ہے. سبحان اللہ، سبحان. آج کیفیت یہ ہے کہ لوگ یہ ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے یا غلط، بلکہ ایسے ایسے بدنصیب لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ اگر ان کو بتایا جائے کہ جناب آپ یہ کام غلط کر رہے ہیں، دین کی تعلیمات کے بالکل خلاف چل رہے ہیں، تو وہ دلائل دینا شروع کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں جی میں جو کر رہا ہوں ٹھیک. اور پھر ایسے ایسے اسکالرز پیدا کر دیے گئے ہیں جو برائے نام اپنے آپ کو دین کا کام ہم کر رہے ہیں، جی دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن پریکٹیکلی ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کے علم کے اندر کوئی روحانیت نہیں ہوتی، ان کے علم کے پیچھے کسی استاد کی محنت نہیں ہوتی، انہوں نے کسی کے سامنے زانوِ تلمس طے نہیں کیے ہوتے، انہوں نے کسی استاد کی صحبت نہیں پائی ہوتی. اور جو کسی صحبت کے بغیر علم حاصل کیا جائے، اگر صحبت کے بغیر علم حاصل ہوتا تو اللہ تعالیٰ آقا دو جہاں کے اتنے صحابہ نہ بناتے. اللہ سبحان اللہ. نبی کریم رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی
صحابہ کرام کی تربیت اپنے عمل کے ذریعے فرمائی ہے، کبھی اپنے کردار کے ذریعے فرمائی ہے، کبھی کلام کے ذریعے فرمائی ہے، کبھی آنکھوں کے اشاروں سے فرمائی ہے، کبھی لبوں کی مسکراہٹ سے فرمائی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تو ہر انداز اور ہر ادا صحابہ کرام کی تربیت کے لیے اور علم کے فروغ کے لیے تھی۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ اگر کسی نے علم حاصل کرنا ہے تو وہ کسی عالم کی صحبت میں بیٹھے، بلکہ کسی عاشق کی صحبت میں بھی بیٹھے، اور عالم کی صحبت میں بیٹھ کر جو علم حاصل کیا ہوا ہے اس علم کا مقابلہ وہ علم نہیں کر سکتا جو کتابوں سے پڑھ کر اور مادی علوم جو ہیں ان چیزوں سے وہ حاصل کیا جائے۔ یہ تو ایک مشین کی طرح ہے۔ انسان جو ہے اس کے اندر اللہ نے قلب رکھا ہے، اور قلب کے اندر، یا یوں سمجھ لیجیے کہ انسان میں سینہ ہے، سینے میں دل کا نگینہ ہے، اور اس دل کے نگینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک خاص قسم کی محبت، کشش اور ایک طلب اور تڑپ رکھی ہے۔ اس طلب کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ اور محبت کے ساتھ جو تشنگی پیدا ہوتی ہے، اور تشنگی کو مٹانے کے لیے، دور کرنے کے لیے اور پیاس اپنی بجھانے کے لیے جو علم حاصل کیا جاتا ہے اس کا تو مزہ ہی اور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے میں یہ عرض کروں گا کہ والذین اوتوا العلم درجات، اللہ نے اہل علم کو درجات عطا فرمائے ہیں، اور معاشرے کو اس وقت بڑی ضرورت ہے، بڑے ادب سے عرض کروں گا، اس وقت مادی طور پر انسان اس قدر مادہ پرست ہو چکا ہے، اس قدر مادہ پرست ہو چکا ہے کہ ہمارے جو جنہوں نے قیادت کرنا تھی امت مسلمہ کی، سعودی عرب لے لیں، دیگر عرب ممالک کو لے لیں، ان ممالک کے جو سربراہان مملکت ہیں ان کے پاس مال اور دولت کی جو فراوانی ہے، اور جو عہدہ، منصب اور اختیار و اقتدار کی فراوانی ہے، اس اختیار و اقتدار کی فراوانی نے دین کی تعلیمات ہی ان کو بالکل بڑھا دی ہیں۔ اللہ، اور یہاں تک کہ جو اہل مغرب کی طرف سے آرڈر آتا ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، اور کبھی اس بات کی وہ کوشش ہی نہیں کرتے کہ اس بارے میں جو ہمیں کہا جا رہا ہے اس بارے میں دین کے احکامات کیا ہیں۔ میں سلام محبت اور سلام عقیدت پیش کرتا ہوں پاک سرزمین کے علماء کو خاص طور پر، اور پاکستان کے اندر خصوصی طور پر مفتی منیب الرحمان صاحب جیسی شخصیت، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، آمین آمین۔ ان جیسی شخصیات ہمارے اندر موجود ہیں۔ ہم نے دیکھا کرونا کے دنوں میں پوری دنیا کے اندر معاملات کچھ اس طرح تھے، کرونا کے دنوں میں پوری دنیا کے اندر معاملات کچھ اس طرح کے تھے کہ جناب مساجد بند ہو گئی ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، لوگ جو ہے وہ عبادات اپنی چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر جگہ پر ایک نوست جو ہے وہ طاری ہے۔ لیکن پاکستان کی سرزمین پر اللہ رب العزت نے اتنا کرم کیا کہ یہاں کے علماء کی محنت کا یہ نتیجہ تھا، اور سٹینڈ لینے کا یہ نتیجہ تھا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے علماء کو مزید اللہ تعالیٰ لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین آمین، ان کو فراست عطا فرمائے کہ انہوں نے اپنی دینی فراست سے، کیونکہ یہ علم کے لیے، علم کے ساتھ ساتھ فراست کا ہونا بھی ضروری ہے نا۔ خالی علم ہو اگر کسی بندے کے پاس اور اس کے پاس عقل نہ ہو، فراست نہ ہو اور عقل کا نور نہ ہو، پھر بھی وہ بندہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو ہمارے علماء نے محنت کر کے پاکستان کی مساجد کے دروازے کھلوا دی، اللہ، یہاں کس طرح صفوں کی ترتیب وغیرہ بنا کے انہوں نے کہا ہم کچھ بھی ہو جائے لیکن ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز چکانا یہ ختم نہیں کر سکتے، یہ بند نہیں کر سکتے۔ یہ علماء کا وجود تھا جس وجود نے ہمیں اللہ رب العزت سے ٹوٹنے نہیں دیا، ہمارا رشتہ اللہ سے برقرار رہا۔ اور ان ممالک میں آپ نے دیکھا کہ رشتہ ہی ٹوٹ گیا، بے شک بے شک، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وہ رشتہ قائم نہیں رہا۔ اور اب سمجھ آتی ہے نا یہ جو کرونا وغیرہ یہ اس طرح کی چیزیں پیدا کر کے اللہ سے رشتہ توڑ کے لوگوں کے ایمان کمزور کر کے بعد میں کیا کرنا تھا جو آج فلسطین میں ہو رہا ہے۔ اللہ، آج اگر مسلمان اپنے رب کے ساتھ رشتہ ان کا مضبوط ہوتا تو اتنے کمزور نہ ہوتے کہ کوئی باطل اور طاغوتی قوتیں ہمارے بھائیوں پر اس طرح کا ظلم اٹھا سکتی۔ اس لیے علماء کی ہر دور میں ضرورت ہے، اور علماء کو اللہ نے ایک خاص فضیلت عطا کر رکھی ہے۔ جب تک معاشرے کے اندر علماء کے وقار کو بحال نہیں کیا جاتا، علماء کے وقار کو بلند نہیں کیا جاتا، علماء کی ضرورت کو محسوس نہیں کیا جاتا، علماء کے طبقے کو اہمیت نہیں دی جاتی، اس وقت تک ہمارا معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ بے شک بے شک۔ کہا تو یہ جاتا ہے کہ وطن عزیز پاکستان میں علماء کا کوئی کردار نہیں، علماء کا، میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی اگر مساجد موجود ہیں، اب بھی اگر مدارس موجود ہیں، اب بھی ایک کثیر تعداد میں اسلام پاکستان کے اندر موجود ہے، تو کیا یہ حکمرانوں کی محنت کا نتیجہ ہے؟ اب بھی اگر پاکستان کے اندر لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کی ایک کثیر تعداد موجود ہے، تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ وقت کے سیاستدانوں کا کمال ہے؟ نہ یہ سیاستدانوں کا کمال ہے، نہ یہ حکمرانوں کا کمال ہے۔ اب بھی اگر دین زندہ ہے اور وطن عزیز پاکستان کے اندر ایک کثیر تعداد میں لوگ اللہ اور اس کے رسول پر سچا ایمان بھی رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ قرآن کی تعلیم میں مشغول اور مصروف بھی ہیں، تو یہ ساری محنت علماء کی ہے۔ اور علماء کرام کو اگر معاشرے کے اندر
مقام اور مرتبہ عوام نہ دیتے تو جہاں تک تعلق ہے باطل اور طاغوتی قوتوں کا، وہ تو علماء کو ختم کر کے بالکل اپنے آپ کو غالب کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس وقت باطل اور طاغوتی قوتوں کا وطن عزیز پہ اگر غلبہ نہیں ہو رہا تو اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں علماء کا وجود موجود ہے، جی بے شک، جو عوام کی رہنمائی کرتے ہیں، لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور دین کی تعلیمات سے لوگوں کو روشناس کرواتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، آپ خود ماشاءاللہ علمی خاندان ہے، اور یہ چینل جو آپ نے شروع کیا ہے یہ ایک بہت بڑی علمی خدمت ہے، کیونکہ عصر حاضر کے اندر یہ ایک ہتھیار ہے، اس ہتھیار کو استعمال کرنا ہے۔ یہ جہاد ہے جو آپ کر رہے ہیں نا، یہ جہاد ہے، اور جہاد کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جس دور کے اندر جیسی ضرورت ہو اس کے مطابق وسائل اور ذرائع استعمال کیے جائیں۔ آج کے دور میں اگر میدان کارزار میں کوئی بندہ جاتا ہے اور ادھر سے جناب بمبارمنٹ ہو رہی ہے، ادھر سے گولیاں چل رہی ہیں، ادھر سے بارود برسایا جا رہا ہے، اور یہ صاحب کہیں کہ جی میں سنت پوری کرنے کے لیے ہاتھ میں تلوار لے کے میدان میں آ گیا ہوں، تو ظاہر ہے یہ خودکشی کے مترادف ہوگا نا، خودکشی کے مترادف ہوگا نا۔ اس لیے اس دور کی ضرورت صرف یہ نہیں کہ مدارس قائم کیے جائیں، ہونے چاہیے، صرف یہ ضرورت نہیں کہ محراب و منبر سے آواز بلند ہونی چاہیے، صرف یہ نہیں ہے کہ کتابیں تحریر کی جائیں، کرنی چاہیے، لیکن یہ کام جو آپ کر رہے ہیں نا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ یہ اس وقت کی طلب ہے، تڑپ ہے، ضرورت ہے، پیاس ہے، اور اس وقت یہ آسان ترین ذریعہ ہے لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کا۔ جی بے شک، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، نہایت ہی مدلل گفتگو فرما رہے تھے اور خوبصورت انداز کے ساتھ قبلہ ڈاکٹر عبدالرحمن جامی صاحب آپ گفتگو فرما رہے تھے اور علم اور علماء کی فضیلت بیان کر رہے تھے اور علماء کو پیغام ڈلیور کر رہے تھے، میسج دے رہے تھے کہ ہم نے اپنا اپنا کردار معاشرے میں کس طریقے سے اب آگے ادا کرنا ہے۔ تو آئیے اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں۔